علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، یہ وہ ڈیم ہے جو اریانہ بڑھے کمر تحصیل بحرین میں بن چکا ہے اور اس نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ چیز، یہ سیلاب جو ہے سارے سسٹم سیلاب نے جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ یہاں پر تقریباً 71 گھر جو ہے 71 گھر وہ سیلاب میں بہہ چکے ہیں اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ وہ قابل رہائش نہیں رہی۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے گھر جو ہیں یہ اس پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ابھی نظر آئی ہے اور بہت خطرناک حالات ہیں۔ یہ ڈیم پانی جو ہے یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ ابھی یہ میرے بالکل قریب جو ہے یہ دریا بہہ رہی ہے، آپ دیکھیں یہ دریا ہے، یہ وہ ڈیم ہے، یہ سارے جو درخت ہیں اس ڈیم کے بالکل اندر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ درخت کو دیکھیں، یہ اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں ہیں نا، یہ لکڑی اس درخت کے اوپر لکڑی ہے، آپ دیکھیں۔ اور یہاں پر کشتی جو ان لوگوں کو کشتی پار کر رہی ہے اور یہ کشتی بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ کل جو واقعہ ہوا نا، ہمارے 4 بچے جو اس کشتی خراب ہونے کی وجہ سے اس طرح گر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے چاروں کو بچایا اور ایک جو ہے وہ چل بسا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کاملہ نصیب کرے۔ بہت خطرناک حالات ہے، بہت ڈراؤنی سسٹم ہے، اور ان لوگوں کو یہ جتنے گاؤں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں گاؤں جو ہے یہ تقریباً یہاں پر 12 بستیاں ہیں، 12 بستیاں ہیں، ویلج ہے، اور یہ سارے جو ہے متاثر ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہے یہ اپنی مدد، آپ یہاں پر پل بھی نہیں ہے، یہاں پر زندگی کی بالکل کوئی سہولت بھی نہیں ہے، بس یہ لوگ اللہ کے آسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حکومت اتنے اہل حکومت ہے، ابھی تک حکومت نے یہاں پر کچھ اقدام بھی نہیں کیا ہے۔ پل وغیرہ تقریباً یہاں پر شمار سے باہر پل تھے، وہ سارے دریا میں بہہ چکے ہیں، سیلاب میں بہہ چکے ہیں، اور یہاں پر بہت خطرناک حالات ہے۔ اور ابھی روڈ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، صرف چند گاڑی جو ہے 4 وہیل گاڑی جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے اور بہت خطرناک حالات ہے۔ تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، خاص کر جو ہمارے جو ایم پی اے ہے شرافت، اور اسی طرح جو ہے ایم این اے ہے حیدر، اور وزیر اعلیٰ صاحب ہے، ابھی تک یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں پہنچا ہے کہ ان لوگوں کا حال پرسان کرے کہ یہ کیسے زندہ ہے۔ یہ لوگ کو پتہ نہیں حکومت اتنے غفلت سے کیوں کام کر رہی ہے، اتنے غفلت ہے حکومت کی طرف سے کہ یہاں تک ابھی تک کوئی بھی بندہ یہاں تک نہیں آیا ہے کہ ان لوگوں کا حل پوچھے، یہ کس طرح، ان لوگوں کو کیا مسئلے ہیں۔ یہاں پر بیماریاں مریض ہیں، بیماریاں پھیل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگ اللہ تعالیٰ کے آسرے کو دے گئے۔ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے گھروں سے وہ سامان نکال رہے ہیں جو اس دریا کے اندر تھے، اور سارے جو ریت وغیرہ اس کے اوپر چڑھ چکے ہیں، یہ لوگ ابھی یہ ریت ہٹاتے ہیں اور اپنے گھر سے جو اپنے جو ساز و سامان ہے وہ نکال رہے ہیں۔ گھر تو ختم ہے، ڈیمیج نہیں بلکہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال پہ یہ بہت ناانصافی ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے جب ووٹ کا دن ہوتے ہیں تو سارے یہاں پر ڈانس کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو نچاتے ہیں، اور جب خدمت کا وقت آ جائیں اس مشکل گھڑی میں کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت نعلی ہے، شاید دنیا میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہو گیا ہے، صرف یہاں پر یہ ہو رہے ہیں، اور حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے دکھاتے ہیں، بڑے بڑے سسٹم دکھاتے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے شیول دکھاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کوئی شیول نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ شیول جو ہے میر مقام صاحب نے دیے ہیں، وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آمد رفت کے لیے پل نہیں ہے۔ تو پل کی بہت بڑی مشکل ہے کہ یہاں پر پل لگ جائیں کہ کم از کم یہ کشتی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ کشتی یہ بھی جا رہی ہے، دیکھیں آپ کو، اس کشتی کی وجہ سے کل بھی 4-5 قیمتی جانیں ضائع ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ ایک قیمتی جان جو ہے اس کے ننھے منھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ تو
سب کو چاہیے کہ خدا را اس لوگوں پہ رحم کرے، ان لوگوں کا حق اس کو دیا جائے. جتنے چیزیں باہر سے آئے ہیں، جتنے ریلیف آئے ہیں، تو وہ یہاں پر پہنچانا چاہیے. وہ گوداموں میں بک رہی ہے، کب پتہ نہیں کہاں پر ہے. لوگ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ تقسیم کر رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کے زندگی بہت بڑی مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم کرے. یہ بہت خطرناک حالات ہے. یہ آواز آگے سب ساتھیوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ یہ آگے شیئر کرنا چاہیے کہ لوگوں تک ان لوگوں کے یہ پکار اور یہ آواز پہنچ جائے.